ہوتی ہے اس معاشرے میں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جو معذور ہیں انتہائی بدحالی کا شکار ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ اسپیشل پرسن ہے، لیکن میرا خیال ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ تھرڈ کلاس سٹیزن سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے. معذوری کے بعد اپنی زندگی کو گزارنا کیسا لگا آپ کو؟ میں تو بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہیں کہ مجھے کئی لوگ آئی ایم سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کرے تم ٹھیک ہو جاؤ. تو میں نے کہا میں جس زندگی میں ہوں میں اس میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے. ہو سکتا ہے میں صحیح ہوتا تو اتنا کچھ نہ کر سکتا زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں کرنے کا موقع دیا. ہمارے یہاں خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں جو معذور ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے، ان پر تانے کسے جاتے ہیں، ان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، انہیں معاشرے پر بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے. جو کچھ میں نے اس پریکٹیکل 4 سال میں فیل کیا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ معذور لوگ جن کی تعداد 3.5 کروڑ ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑا حصہ ہے سوسائٹی کا، ان کے ساتھ اتنی جو ہے نا بے رحمی سے، بے دلی سے، ان کے ساتھ نفرت سے پیش آیا جاتا ہے. سعودی عرب میں پہلا شخص ہوں جن کو پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا ایوارڈ دیا گیا، جو بہت بڑا اعزاز ہے وہاں پہ. اور اللہ کے فضل سے میں جہاں بھی گیا مجھے سینکڑوں کے حساب سے شیلڈ، ٹرافیاں، اعزازات دیے گئے ہیں، مجھے ایک رسپیکٹ دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں عائشہ تحسین، آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. کہتے ہیں زندگی گزارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. کچھ لوگ زندگی جیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف زندگی گزارتے ہیں. میں ایک ایسے انسان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی جی بھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ ایک عظیم انسان ہے اور پاکستانیوں کے لیے رول ماڈل ہیں. 90% پیرالائز باڈی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا، وہ ایک ہی انسان ہو سکتا ہے جو آج میرے ساتھ موجود ہے، امجد صدیقی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا ہوں. سر معذوری کے بعد اپنی زندگی کو گزارنا کیسا لگا آپ کو؟ میں تو بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہیں کہ مجھے کئی لوگ آئی ایم سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کرے تم ٹھیک ہو جاؤ. تو میں نے کہا میں جس زندگی میں ہوں میں اس میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے. ہو سکتا ہے میں صحیح ہوتا تو اتنا کچھ نہ کر سکتا زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں کرنے کا موقع دیا. اور سب سے بڑی بڑھ کر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم سب بھولے ہوئے. ہم انسانیت کی خدمت نہیں کرتے. ہمارے یہاں خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں جو معذور ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے، ان پر تانے کسے جاتے ہیں، ان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، انہیں معاشرے پر بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے. مجھے آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گیا پاکستان میں، لیکن جو کچھ میں نے اس پریکٹیکل 4 سال میں فیل کیا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ معذور لوگ جن کی تعداد 3.5 کروڑ ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑا حصہ ہے سوسائٹی کا، ان کے ساتھ اتنی جو ہے نا بے رحمی سے، بے دلی سے، ان کے ساتھ نفرت سے پیش آیا جاتا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں تقریباً 42 سال سعودی عرب میں رہا ہوں. اس کے علاوہ پوری دنیا 52 کنٹریز میں نے اکیلے تنہا ویل چیئر پر ٹریول کیا ہے. ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں، ریہیبلیٹیشن سینٹروں میں گیا ہوں، وہاں پہ ان کی لائف کو دیکھا ہے. یعنی میرا مقصد یہ تھا کہ جس میں مبتلا ہوں اس کو کہتے ہیں اسپائنل انجری، اور تقریباً لاکھوں لوگ پاکستان میں اسپائنل انجری میں بھی مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا نیچے والا جسم کام نہیں کرتا. اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گردن سے نیچے کا حصہ کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ میرے تو ہاتھ کام کرتے ہیں. میں نے اپنے پاؤں کا کام جو ہے وہ ہاتھ سے لیا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ لوگ جو بیچارے صرف بول سکتے ہیں یا کچھ کھا سکتے ہیں یا اشاروں سے بات کرتے ہیں، ان سے میں کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا نہ کروں. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس معاشرے میں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جو معذور ہیں انتہائی بدحالی کا شکار ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ اسپیشل پرسن ہے، لیکن میرا خیال ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ تھرڈ کلاس سٹیزن سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی 52 ممالک آپ نے وزٹ کیا، ٹھیک ہے، ویل چیئر پر. یہ آئیڈیا دماغ میں آیا کیسے سوچا آپ نے؟ اکثر آپ کو پتا ہے کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے لوگ ٹروما میں چلے جاتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے کیسے سوچا کہ آپ ویل چیئر پہ 52 کنٹریز کا وزٹ کریں گے؟
جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ 81 کے اندر، اس کے بعد مجھے بینک میں دوبارہ جاب کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑی، اللہ نے مجھے کامیاب کیا، اور جب میں نے بینک میں جاب شروع کیا تقریباً 2 سال ہی گزرے تھے، میرے پاس جو پیسے جمع ہو گئے، تو میں نے سوچا مجھے اس بیماری کا علاج دریافت کرنا چاہیے، کیونکہ آج تک اس بیماری کو کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ تو اس وقت بھی میرے دل میں ایک عزم تھا کہ میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے، اس کے بارے میں تہ تک جانا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اس کا علاج کیوں نہیں ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں دوسرے ملکوں میں جاؤں، وزٹ کروں اور ڈاکٹروں سے ملوں اور ان سے پوچھوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں ڈونیٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا آپ کسی قسم کا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ مجھ پر کر سکتے ہیں، مجھے اس کے لیے نہ تو کسی مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی جو ہے نا کسی کی طرف سے رحم دلی چاہیے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سر اتنا بڑا حوصلہ جی کیسے ہمت کی؟ الحمدللہ میرے 30 آپریشن اب تک ہو چکے ہیں، اور اس 30 آپریشن میں اللہ کا شکر ہے بہت سے معذور لوگوں کا فائدہ ہوا ہے۔ ایسی نئی ڈیوائس آئی ہیں، ایسے نئے آپریشنز کیے گئے ہیں جس سے معذور کی زندگی وہ ٹھیک تو نہیں ہوئے لیکن ان کی زندگی بہت حد تک آسان ہو گئی ہے، اور یہی میرا مشن تھا کہ اگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو کم از کم یہ حالات ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ باعزت خود مختار زندگی گزار سکیں۔ سب سے بڑی اہم چیز ہے خود مختار زندگی گزارنا، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا۔ تو یہی چیز جو ہے نا میرے دل و دماغ میں آئی، میں نے خود کو جو ہے نا ریسرچ کے لیے پیش کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں۔ زندگی موت کے قریب بھی گیا ہوں لیکن اللہ نے جو زندگی لکھی ہے وہ تو ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس سے کافی لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا، بلکہ سینکڑوں کیا ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ تو میں ڈسیبل کی تھی، اس کے علاوہ جو ڈیوائسیں مجھے لگائی گئی اس سے نارمل بندے، جو نارمل لوگ تھے جن کا یورین پہ کنٹرول نہیں تھا، ان کو بھی یہ ڈیوائسز لگی اور وہ الحمدللہ آج خوش باش زندگی گزار رہے ہیں۔ سر آج آپ کو پوری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے، ویل چیئر کے باوجود لوگ آپ کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نارمل لائف گزارتے تو اس طرح نام کما سکتے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں یہ بہتری کر کر بھیجی ہے؟ جی، میں یہاں پر تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اس حادثہ سے پہلے میں پاکستان میں تھا، جرنلسٹ تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی میں 2 کتابیں میں نے لکھی تھی، ایک تھی آپ اور آپ کے بچے، اور ایک تھی جنم جنم کی پیاس، اور جنم جنم کی پیاس پر تو اس وقت فلم بھی بنی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت عزت دی تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جس دن کسی نہ کسی اخبار میں میرا کالم یا میرا ایڈیشن نہیں چھپتا تھا۔ تو اس کے بعد بلکہ میں اس وقت ایک میگزین ہوتا تھا ضرب مجاہد، میں اس کا ایڈیٹر بھی تھا، اور پھر میں سعودی عرب چلا گیا، اور وہ کیوں سعودی عرب گیا یہ بھی پولیٹیکل وجہ تھی۔ خیر الحمدللہ وقت تھا، گزر گیا۔ لیکن اب جو میں آ کر حالت دیکھتا ہوں اپنے لوگوں کی اس پاکستان میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کوئی مواصلات کا انتظام نہیں ہے، معذوروں کے لیے ٹرانسپورٹ ناممکن سی ہو گئی ہے۔ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اب اورنج ٹرین میں ڈسیبل سفر کر سکتا ہے یا بسوں میں سفر کر سکتا ہے، یہ سب جو ہے نا میں اس سے ایگری نہیں، وہ غلط ہے۔ اگر میں باہر کھڑا ہوتا ہوں بس پہ سفر کرنے کے لیے تو کوئی بندہ بس ہی اول تو نہیں روکے گا، نہیں روکے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹرین میں چلے جائیں تو لفٹیں خراب ہوں گی، آپ جا نہیں سکتے جی، بجلی چلی گئی ہے یا کچھ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ میں کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ میں نہیں بلکہ 3.5 کروڑ عوام، 3.5 کروڑ عوام سے مراد ہے کہ ہر طرح کی معذوری کا شکار جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ جو ہے نا انتہائی کمپلسری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میری جو ہے نا سب سے پہلے اب یہ کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں ان لوگوں کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں پوری۔ الحمدللہ میں نے جب ورلڈ ٹور کیا تھا، امریکہ نے مجھے 1 in ملین کا ایوارڈ دیا۔ سعودی عرب میں پہلا شخص ہوں جن کو پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا ایوارڈ دیا گیا، جو بہت بڑا اعزاز ہے وہاں پہ۔ اور اللہ کے فضل سے میں جہاں بھی گیا مجھے سینکڑوں کے حساب سے شیلڈ، ٹرافیاں، اعزازات دیے گئے ہیں، مجھے ایک رسپیکٹ دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے لوگ تو ہے نا نکلتے ہی نہیں ہیں باہر۔ اور میں پراؤڈلی کہتا ہوں، پہلے تو الحمدللہ 1 in ملین تھا، لیکن آج میں پراؤڈلی کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میرے آرٹیکل اخباروں میں، رسالوں میں چھپ چکے ہیں جو کہ دوسرے کالم نگار لکھتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب بہت بڑے کالم نگار ہیں، اس کے علاوہ مجیب الرحمان شامی صاحب، اس کے علاوہ ناصر ادیب صاحب، بڑے بڑے جو ہے کالم نگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
امجد صدیقی جو ہے نا یہ ایسا انسان ہے کہ اگر ان کی کتاب درد کا سفر پڑھ لی جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس پر اگر یہ میں کسی غیر ملک میں ہوتا تو اب تک اس پہ درجنوں فلم بن چکی ہوتی. بائی دا وے مجھے آفر ہوئی ہے ایک بالی ووڈ سے کہ اس پر فلم بنانے کی، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ریلیشنز پہ میں نے ابھی تک ایگری ود یو. جی ایگری اس پہ میں نے اس پہ ابھی تک جو ہے نا ہاں نہیں کی ہے. لیکن جو چیز جو ہے نا جو میں چاہتا ہوں وہ کرنا، وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر معذوروں کے لیے کچھ کیا جا سکے. وہ کہتے تو اسپیشل پرسن ہے لیکن نہیں ہے. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، ہر چیز ہے، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاؤں تو نہیں کھا سکتا. اگر میں کسی دفتر میں جانا چاہتا ہوں، پولیس اسٹیشن میں جانا چاہتا ہوں، یا کسی بھی ادارے میں جانا چاہتا ہوں، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، کسی بلڈنگ میں جانا چاہتا ہوں، نہیں جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریمپ نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے. جب میں گاڑی اپنی لے کر جاتا ہوں تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میں پارک کر سکوں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت سوسائٹی میں، لیکن آج تک کوئی اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ریسنٹلی جو ہے نا میں نے ایک ایشو جو ہے نا اٹھایا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں خواتین کے لیے جو ہے نا یہ سیٹیں ہیں، علیحدہ سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد جو ہے ایک علیحدہ ان کے لیے ایک کوٹا رکھا گیا. تو کیوں نہیں ڈسیبل کو بھی اس میں جو ہے نمائندگی دی جاتی؟ ایٹ لیسٹ ڈسیبل کے لیے کچھ نہ کچھ تو سیٹیں ہونی چاہیے تاکہ اپنی وہ اسمبلی میں بیٹھ کر، سینٹ میں بیٹھ کر اپنی آواز تو اٹھا سکیں. جو ان کو پرابلمز ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے مسائل جو ہیں نا وہ حل ہو سکے. مطلب سر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسیبل پرسن کو بھی پورا حق ملنا چاہیے جو کہ عام نارمل پرسن کو دیا جاتا ہے. بالکل. دیکھیں 3.5 کروڑ بہت بڑی ریشو ہے آبادی کی. آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی سوچ ہے، ان کے اندر بھی جذبات ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی طرح جو ہے نا زندگی گزاریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اسپیشل پرسن ہے، جو معذور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہت کچھ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا خیال رکھو. لیکن آپ جنرلی دیکھیں آپ کون خیال رکھتا ہے؟ کوئی بھی خیال نہیں، بلکہ گھر والے خیال نہیں رکھتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی، گھر والے کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے. اگر ان کے 4 بچے ہوتے ہیں تو اس بیچارے کو تو ایک کونے میں لگا دیتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی. اچھا سر یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ درد کا سفر آپ نے کتنے عرصے میں لکھی؟ درد کا سفر یہ تو میں نے 7 سال میں لکھی ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو تھی کچھ ٹیکنیکل مسائل سے، کچھ جو ہے میں اکثر ٹریول کرتا تھا، بہت باہر رہتا ہوں میں الحمدللہ. سفر کے دوران ایسا ہوتا تھا کہ میں تقریباً جو ہے نا 1 مہینے میں تقریباً 22 دن باہر ہوتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے ایک کاروبار شروع کیا. پہلے میں بینک میں کام کرتا تھا، پھر بینک کے بعد میں نے 92-93 کے اندر اپنا بزنس سٹارٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. میں نے پاکستان سے تقریباً ہر پروڈکٹ امپورٹ کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے تقریباً لاکھوں ٹن رائس میں نے باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کروائے، بلکہ کیے اور کروائے. اور اللہ نے جو پھر یہ ہوا کہ جب یہ مشرف صاحب کا دور آیا تو اس دور میں مجھے جو ہے آفر کی گئی کہ اگر آپ سینیٹر بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو سینیٹر بناتے ہیں، لیکن آپ کو 3 کروڑ روپے جو ہے نا وہ پارٹی فنڈ دینا پڑے گا. تو میں نے کہا میرے پاس تو آ گئی پہلے پکی کرسی ہے، مجھے ایسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی تھی. اگر میں ایٹ لیسٹ سینٹ میں آ جاتا ہوں تو ایٹ لیسٹ اپنے لیے نہ صحیح مجھے دوسروں کے لیے آواز اٹھانے کا موقع مل جاتا. اور سر یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پچھلے دنوں میڈیا میں یہ بھی بات سننے کو ملی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کا IMF کا قرضہ جو آپ چکائیں گے. جی بالکل میں نے کہا تھا. میں آج تک اس پہ قائم ہوں. میں نے بہت لیٹر لکھے، پرائم منسٹر صاحب کو لکھے، شہباز شریف صاحب کو لکھے، اس کے علاوہ دوسرے اداروں سے بھی رابطہ کیا. مجھے بتائیں کہ یہ پیسے میں اپنے حصے کا جو بھی میرا قرض بنتا ہے، میرا بنتا ہے، میرے بچوں کا بنتا ہے، تو وہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. تاکہ دیکھیں زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. انسان کو آخر میں سب حساب دینا چاہیے. ہم جتنے مرضی کر لے لیں، ہم نے حساب تو دینا ہے. ایٹ لیسٹ مجھے قیامت کے روز یہ تو نہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھائی تم تو ویسے ہی قرض دار ہو. اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا میں بڑے بزرگ ہوں یا نیک ہوں. دیکھیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے، خواہش رہی ہے کہ میں کبھی ادھار نہ لوں. اور آج تک میں نے کسی سے ادھار نہیں لیا ہے.
لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی کا کیا، ہمارے یہاں ہر بندہ کہتا ہے میں ادھار مل جائے اور ادھار مجھے بس مل جائے، بس میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ لیکن یہ جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے ادھار لینے کی، چاہے ہم ہوں یا گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ میرے خیال میں جو ہے نا بہت بری عادت ہے، اور جو بندہ ادھار کے چکر میں پڑ جاتا ہے وہ ساری زندگی قرضدار رہتا ہے، اور یہی ہماری حالت جو ہے نا اس وقت ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم عوام جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نا محنتی قوم ہے پاکستان، لیکن یہاں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے محنتی ہیں۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہر چیز ریڈی میڈ مل جائے، ہمیں پکا پکایا مل جائے، اور اب تو یہاں تک آ گیا کہ وہ ہمارے منہ میں بھی ڈالنا ہے، کوئی ہمارے نوالا بھی کوئی ہمارے منہ میں ڈال دے۔ بالکل نوالا بھی ہمارے کوئی منہ میں ڈالے۔ اب یہاں پر آپ باہر چلے جائیں، 10 مزدور کھڑے ہوں گے، اسے کہنا کہ یار چلو کام کے لیے، اس کے 85 نخرے ہوں گے، اور پھر اینڈ پہ وہ کہہ دے گا یار ویسے ساڈی مدد کر دیو، کر سکتے ہو، تو میں کام میں نہیں کر جانا۔ یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بستی سی، تقریباً 1000 لوگ وہاں پہ رہتے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے انہوں نے سوچا یار ان کو لوگ بیچارے ادھر رہتے ہیں، ان کو کام دلوایا جائے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سمجھا آپ لوگ ہماری مدد کرنے آئے ہیں، مدد کر سکتے ہیں کریں، ہم میں سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑی یہ بستی کے لوگوں نے کہا؟ جی بستی کے لوگوں نے کہا۔ خود میں نے جو ہے نا ایک بلکہ ویڈیو دیکھی، اور اس کے بعد میں نے پڑھا بھی کتنی تکلیف دہ بات، اسپیشلی جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا، آپ کیسے اوورسیز ہیں، وہ چاہتے ہیں یار پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ یہی جذبہ لے کر وہ گئے تھے جن کا ان کو نہ یہ صلہ ملا۔ پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ بھی جو ہے ان کو نہ تو یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، نہ بھی ریہیبلیٹیشن کا انتظام ہے۔ دیکھیں اس وقت صرف پاکستان میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے پشاور کے اندر، جو کہ پراپر ہے، جو پراپر معذور لوگوں کو تربیت دیتا ہے، اور وہ سوسائٹی میں آ کر باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر میری بھی یہ الحمدللہ میں انڈیپینڈنٹ ہوا تو اس کی مین وجہ جو ہے ریہیبلیٹیشن ہے، اور ریہیبلیٹیشن کے بعد جو ہے نا میں اس قابل ہو گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی آپ نے کیسے ویل چیئر سے بیڈ پہ ٹرانسفر ہونا ہے، بیڈ سے ویل چیئر پر ٹرانسفر ہونا ہے، کیسے گاڑی میں بیٹھا ہے، کیسے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے۔ یعنی اس کی آپ نے پوری ٹریننگ لی؟ الحمدللہ جی، لیکن یہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، پنجاب میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو کمپلیٹ طور پر، مکمل طور پر، یعنی ایک چھت کے نیچے ریہیبلیٹیشن پرووائڈ کرے۔ میں نے اس کے لیے کافی آواز اٹھائی ہے، جگہ جگہ اپلیکیشنز بھی دی ہیں، لکھا بھی ہے، لیکن کوئی اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے سینکڑوں کے حساب سے ایوارڈ ملے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو پرائیویٹ تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی مجھے ایوارڈ دیے ہیں، ستارہ پاکستان کا بھی ایوارڈ ملا ہے، اس کے علاوہ بھی بے پناہ ایوارڈ ملے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی اپلائی کیا گیا ہے سول ایوارڈ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ آپ باہر رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں تک میں نے، بلکہ مجھے خود کہا گیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ معذور آدمی کیسے ایوارڈ کا حقدار ہو سکتا ہے، وہ تو کمپلیٹ انسان ہی نہیں ہے۔ تو ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے جو انسان کمپلیٹ ہو۔ افسوسناک۔ بڑے افسوسناک بات ہے، لیکن مجھے اب اس سے کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا میں کہتا تھا نہیں میرا حق بنتا ہے، مجھے ملنا چاہیے، لیکن یہ جو آج کل ہو رہا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، بلکہ ساری عوام ہی سمجھتی ہے کہ ایوارڈوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ سر میں یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہاں کے لوگ ڈپینڈنٹ کیوں ہونا چاہتے ہیں، ڈپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ان کے کیا وجوہات ہیں ایسی کہ ان کی کیا تعلیمی ادارے ہمیں گائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہتے، ڈپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں ہر چیز کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے میرا اپنی سوچ یہ ہے کہ غلطی والدین کی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو جیسی تربیت دیں گے بچے ویسے ہی ہوں گے۔ اگر والد ہی کام نہیں کرتا، اگر والد نہیں جو ہے نا اپنے آپ کو سارا دن گھر میں سویا رہتا ہے، یا مرضی سے کام کرتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ میں ایک مہینے میں 8 دن کام کرنا ہے، یا 10 دن کام کرنا ہے، یا 15 دن کام کرنا ہے، تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایک باپ جو ہے وہ ہارڈ ورکر ہو تو یقیناً اسی طرح جو ہے نا ان کے بچے بھی ہارڈ ورکر ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، اور صبح الحمدللہ صبح نماز پڑھی ہے، اس کے بعد میں سو گیا ہوں۔ سونے کے بعد جو ہے نا میں تقریباً جو ہے نا 7:45 بجے اٹھا ہوں، اور بیٹا میرے ساتھ اٹھا ہے، اور کیونکہ مجھے کسی آفس میں جانا تھا،
صبح میں وہاں پہ گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، اس کے بعد جو ہے ایک دو کمٹمنٹ اور تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے یہ میٹنگ طے تھی. تو اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ جب بچے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی ہارڈ ورک کرتا ہے، تو وہ کیسے نہیں کریں گے؟ وہ یقیناً کریں گے. اور یہ بہت بڑا اس وقت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کیا اس کو کہ ایف بی آر کے آئی ایم ایف میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنے بجے اٹھتے ہیں صبح؟ ہم جو ہے نا 11-12 بجے اٹھتے ہیں، حالانکہ ہمیں صبح اٹھنا چاہیے. پرندے بھی اپنی خوراک کی تلاش میں ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، وہ اپنی خوراک کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور وہ بچوں اپنے لیے اور بچوں کے لیے جو ہے نا وہ رزق تلاش کرتے ہیں. لیکن ہم کیا ہیں، ہم بلکہ اب تو یہ 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک سوئے رہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دی ہے، نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی نعمت ہے، سورج ہے، اور جب صبح نکلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اپنی انرجی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں بے پناہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اور زر مبادلہ خرچ کیوں نہ ہو؟ دیکھیں، جب ہم کام ہی نہیں کرتے، اگر ہم صبح سے ہی کام کرنا شروع کریں اور دن کی روشنی میں کام کریں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دن کی روشنی میں کام ہوتا ہے. ایک واحد قوم ہم ہیں کہ ہم جو ہے نا دن کی بجائے رات کو کام کرنا چاہتے ہیں، اور دن کو ہم سونا چاہتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے. اگر عوام کوآپریٹ کرے حکومت کے ساتھ، تو ایک بہت بڑا جو انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب آ سکتا ہے. اور بہت بڑا خرچہ جو ہے اس کا کیا اسے کہتے ہیں، الیکٹرکسٹی کا، یہ بچ سکتا ہے. لیکن کوئی بھی سننے کے لیے اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اب یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہے حکومت کی. اس کے بعد عوام کی بھی اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو صحیح کریں. ہر بندہ کہتا ہے یار وہ بندہ غلط ہے، میں کہتا ہوں ہم سب غلط ہیں. ہم اپنے آپ کو ہی صحیح کر لیں تو ہم ایک باعزت شہری بن جائیں، اور ہم ایک ذمہ دار شہری بن جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہ کرے. سر، گفتگو کو مختصر کرنا چاہوں گی. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو اور ان لوگوں کو جو ڈس ایبل ہیں لیکن اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے سے نہیں گزار پاتے؟ جی دیکھیں، ہر پاکستانی کے لیے تو ایک میسیج، سب سے میرا اہم میسیج ہے کہ محنت کریں، کام کریں، ہارڈ ورک کریں، اور سب سے اہم جو چیز ہے وقت کی قدر کریں. دیکھیں، وقت سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے نا وہ قیمتی نہیں ہے. اور جو بیچارے اسپیشل پرسن ہیں، بیچارے تو میں نہیں کہوں گا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن لیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، گھروں سے نکلیں. میں آپ یقین کریں، سینکڑوں لوگوں کو سعودی عرب میں گھروں سے نکالا ہے جو کہ بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو جا کر موٹیویشن کیا ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ نکلیں گھر سے. دنیا بہت حسین ہے. ان کو ٹریننگ دی ہے اور دلوائی ہے کہ بھائی آپ ٹریننگ لیں، آپ کوئی نہ کوئی تو کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹانگیں صحیح نہیں ہے یا ایک ہاتھ صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیکار ہو گئے ہیں، آپ دوسرے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں. کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہیں. اور یوم القیامہ، یوم الآخرت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کہے گا، اور آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی، آپ کی مدد کی، ان کو بھی کہے گا کہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ میں کہوں گا کہ آپ وہ جنت میں جانے کے لیے نا ان کو جو ہے نا بآسانی جو ہے نا راستہ ملے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کا شیڈول کافی بزی ہے، لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل 89 کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنی آواز جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکوں. بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ زندگی کو کس طرح پروکار طریقے سے گزارا جاتا ہے. امجد صدیقی نے اپنی زندگی کو کس طرح شاندار بنایا. جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں ان کے لیے امجد صدیقی رول ماڈل ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ عائشہ تحسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.